بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا ورسولنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام سراغ زندگی لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور آج کی اس نشست میں ہم قرآن کریم کی عظمت کو دوسرے ناحیے سے بیان کریں گے۔ ایک ناحیہ اس کا تھا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے اور اللہ کا کلام ہے، اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا ہے، اور دنیا انسانیت کے سب سے عظیم انسان پر نازل کیا گیا ہے، اور دنیائے ملک فرشتوں کی دنیا میں سب سے زیادہ عظیم فرشتے کے ذریعے اس کو نازل کیا گیا۔ اب آتے ہیں یہ دیکھنے کے لیے کہ ہماری زندگی میں اس کتاب کی کیا عظمت ہے اور کیا ہونی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کو بندے مومن کی زندگی میں روح قرار دیا ہے، روح کی حیثیت دی ہے۔ یعنی جس طرح مادی زندگی کا تصور بغیر روح کے نہیں کیا جا سکتا ہے، ایسے ہی ایمانی زندگی کا تصور بھی بغیر قرآن کے نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن کو ہماری زندگی کی نسبت سے کہا کہ یہ روح ہے۔ آئیے قرآن کی آیت کی روشنی میں سمجھتے ہیں اس بات کو۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ صِرَاطِ اللَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ أَلَا إِلَى اللَّهِ تَصِيرُ الْأُمُورُ۔ سورہ شورى کی آیت نمبر 52 اور 53 ہے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے جیسے ہم نے پہلے انبیاء کی طرف وحی کی تھی، ویسے ہی ہم نے آپ کی طرف بھی وحی کی ہے۔ کس چیز کی وحی کی ہے؟ کہا روحا من امرنا، یہ وحی جو ہے ہمارے حکم، یعنی ہمارے دین، ہماری شریعت اور ہمارے احکام پر مشتمل روح ہے۔ روح کی شکل میں ہم نے اس کو تمہارے اوپر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے کہ آپ کے اوپر ہم نے اس کو روح کی شکل میں، وہ روح کیا ہے؟ من امرنا، ہمارے آرڈر پر مشتمل یہ روح ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ آپ کو اس کتاب سے پہلے یہ نہیں معلوم تھا کہ کتاب کیا چیز ہے، اور آپ کو یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ ایمان کیا چیز ہے، یعنی تفصیلی ایمان یہاں بات ہے۔ کیوں ایسا اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ کو وما كنت تدری ما الکتاب ولا الایمان، آپ نہیں جانتے تھے کہ کتاب کیا چیز ہے اور ایمان کیا چیز ہے۔ یہ اس لیے کہا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی ان آیتوں کو پہنچانا شروع کیا جو آپ پر نازل ہوتی، جب کفار اور مشرکین کے سامنے لے جا کر پیش کرتے، پڑھ کے سناتے اور دعوت دیتے اسلام کی، تو کہتے یہ دیکھو جا کر کے کاہنوں سے، شاعروں سے، جادوگروں سے کچھ منتر جنتر سیکھ کے آیا ہے، کچھ زمزمے سیکھ کے آیا ہے اور ہمارے درمیان پڑھ کے سناتا ہے۔ اس لیے کبھی آپ کو کہتے شاعر ہو گیا، کبھی کہتے کہ کاہن ہو گیا، کبھی کہتے جادوگر ہو گیا، وغیرہ وغیرہ، اور کبھی کہتے کہ یہ جا کر کسی عالم کے پاس پڑھتا ہے، وہ لکھا کے لاتا ہے، وہ اس کو املا کراتا ہے، اس کو یاد کراتا ہے، وہ پھر آ کے سناتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا آپ تو اس سے پہلے کتاب جانتے ہی نہیں تھے، یعنی پڑھے لکھے نہیں تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صفت امی تھی، یعنی بے پڑھے لکھے انسان، نہ لکھنا جانتے تھے نہ پڑھنا جانتے تھے۔ اور اس میں حکمت تھی
کہ تاکہ یہ تہمت آپ پر نہ آ سکے کہ اس نے کہیں جا کے لکھا ہے، کسی سے جا کے پڑھا ہے۔ اس لیے سب کچھ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہر چیز سے اس سے محفوظ رکھا، تاکہ یہ کہنے کی کسی کو نوبت نہ آئے کہ یہ کسی سے پڑھا ہوا طالب علم ہے، کسی مدرسے سے فارغ یا عالم دین ہے یا عالم ہے، تاکہ ڈائریکٹ چیلنج بن گئی آپ کی زندگی اور آپ کا پیغام لوگوں کے لیے کہ دیکھو یہ سب کچھ انسان کا بتایا ہوا نہیں ہے، یہ سب کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے، اس لیے میرا اس میں کوئی دخل نہیں ہے، گویا میرا کوئی دخل نہیں ہے، میں نے کسی سے سیکھا نہیں ہے، نہ پڑھنا سیکھا ہے نہ لکھنا سیکھا ہے، اس لیے یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ ولیکن اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ولیکن جعلناہ نورا، بلکہ لیکن ہم نے جو ہے اس روح کو، اس کتاب کو تو روشنی بنائی ہے، ہم نے اس کو روشنی بنائی ہے، یعنی تاریکی میں کفر اور شرک اور جو ہے اوہام و خرافات کی ظلمتوں میں، اس کی تاریکیوں میں یہ ایک روشنی ہے۔ روشنی سے کیا مقصد ہے؟ نہدی بہ من نشاء من عبادنا، ہم جس کو چاہتے ہیں اسی روشنی سے ہدایت دیتے ہیں، اسی کتاب سے ہدایت دیتے ہیں ہم جس کو چاہتے ہیں، یعنی آپ کے چاہنے سے نہیں ہوتا یہ سب کچھ، لیکن آپ کا کام کیا ہے؟ آگے بیان کیا اللہ تعالیٰ نے، وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، آپ تو رہنمائی کرتے ہیں، راستہ بتا دیتے ہیں، بتانا الگ چیز ہے، اور راستے پہ لے جا کر کے کھڑا کر دینا یا اس کے دل میں ڈال دینا کہ یہی راستہ حق ہے، یہ کام اللہ کا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ہم ہدایت دیتے ہیں جس کو چاہتے ہیں، آپ جس کو چاہے، نبی جس کو چاہے، ایک مولوی جس کو چاہے، ایک مبلغ جس کو چاہے ہدایت دے دے، یعنی اس کو کفر و شرک سے، اس کو گمراہی سے، اس کو اللہ کی معصیت سے نکال کر اس کی اطاعت کی راہ پہ لگا دے، یہ کسی کے بس کی بات نہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ، اے نبی آپ جس کو چاہیں ہدایت دینا نہیں دے سکتے، لیکن یہ اللہ ہے جس کو چاہے اس کو ہدایت دے سکتا ہے، اور واقعہ بھی یہی ہے، آپ کی زندگی کا واقعہ بھی یہ، آپ کی پوری یعنی دعوتی مشن میں ایسے بہت سارے واقعات، بہت سارے حادثات آئے ہیں۔ خود آپ کے گھر میں آپ کے چچا ابو طالب، پوری زندگی آپ ان سے کہتے رہے کہ چچا ایمان لے آؤ، اور چچا جانتے تھے کہ آپ حق پر ہیں، یہاں تک کہ جب زندگی کے آخری ایام تھے، آخری گھڑی تھی، تو اس وقت جا کر کے کہا میرے کان میں تو کہہ دیجئے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، میں اللہ کے پاس آپ کے لیے حجت قائم کر دوں گا، لیکن نہیں کہہ سکے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے حق میں ہدایت نہیں چاہی، نہیں لکھا تھا۔ اس لیے دنیا کی کوئی طاقت کسی کو بھی ہدایت دینا چاہے تو اس کے دل میں ہدایت نہیں ڈال سکتی ہے، یہ اللہ کا کام ہے۔ ہاں آپ بتا سکتے ہو کہ یہ حق ہے، یہ ناحق ہے، آپ بتا سکتے ہو کہ یہ ہدایت ہے، یہ دلالت ہے، یہ سیدھی راہ ہے اور یہ ٹیڑھی راہ ہے۔ تو اسی کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي، بلا شبہ یقیناً آپ تو صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کرتے ہیں۔ وہ کون سے صراط مستقیم کا؟ صراط اللہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض، اس اللہ کے راستے کی طرف جس کے لیے جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے اسی کے لیے ہے، جو کچھ زمینوں میں ہے وہ بھی اسی کے لیے ہے، یعنی اس کی ملکیت ہے۔ الا الی اللہ تسیر الامور، اور پھر یاد رکھو اچھی طرح کہ اللہ کی طرف ہی سارے معاملے پلٹ کے جانے والے ہیں، سب کو اللہ کی طرف جاننا ہے، سب کے اعمال کو اللہ کی طرف جاننا ہے، سب کے جو کچھ بھی کیا اس دنیا میں وہ سب کچھ اللہ کی طرف اس کو لے کے جانا ہی جانا ہے۔ تو بہرحال اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی حقیقت کو ہماری زندگی کے تعلق سے بیان کیا کہ یہ آپ کی زندگی، ہماری زندگی، یعنی قوم دنیای انسانیت کی زندگی کی روح ہے یہ قرآن کریم۔ اس لیے جس زندگی میں یہ قرآن نہیں جائے گا وہ زندہ نہیں شمار کیا جائے گا، دینی اعتبار سے وہ زندہ نہیں ہے، وہ مردہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو فرمایا اَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا، کہا کہ کیا وہ انسان جو کبھی مردہ تھا پھر اس کو ہم نے زندہ کر دیا،
اور پھر اس کے لیے ہم نے روشنی بنا دی، اور لوگوں میں یمشی بہ فی الناس، لوگوں میں اب اسی نور سے چلتا ہے، کمم مثلہ فی الظلمات لیس بخارج منہا، کیا وہ اسی طرح ہے جو ابھی بھی تاریکیوں میں ٹامک ٹوئیاں مار رہا ہے، تاریکیوں میں بھٹکا ہوا ہے، یعنی دونوں ایک طرح نہیں ہو سکتے۔ علماء تفسیر نے لکھا یہ آیت حضرت عمر اور ابو جہل کے بارے میں ہے۔ اسلام لانے سے پہلے جو زندگی تھی اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا وہ مردہ ہے، مردہ تھے، کوئی مردہ نہیں تھا، یعنی مادی اعتبار سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کسی مردے کو زندہ نہیں کیا گیا۔ تو پھر قرآن نے کہا کہ کیا وہ انسان جو کبھی مردہ تھا پھر ہم نے اس کو زندہ کر دیا، یعنی مردہ تھا اپنے کفر و شرک اور اوہام و خرافات اور جاہلیت کی زندگی میں پڑھ کے مردہ تھا، پھر اس کو اسلام کے ذریعے، دین توحید کے ذریعے، اس شریعت کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اس کو زندگی عطا کر دی، اس قرآن کو اس کے زندگی میں ڈال دی تو روح پھونک دی گویا، پھر وہ زندہ ہو اٹھا۔ تو گویا قرآن ایک انسان کی زندگی میں روح کی حیثیت رکھتی ہے، اس لیے جس کے دل میں، جس کے سینے میں قرآن نہیں ہے وہ ایک چلتی ہوئی لاش ہے، وہ لاش ہے لیکن متحرک لاش ہے، اس کے اندر ارادہ ہے، اس کے اندر سب کچھ ہے، لیکن اس کے اندر وہ روح نہیں ہے جس سے کہ اس کا شمار زندوں میں ہو، یعنی دینی اعتبار سے، ایمانی اعتبار سے۔ اس لیے ہمیں اپنی زندگی میں اس قرآن کو لانا چاہیے تاکہ ہماری ایمانی زندگی کے اندر روح پیدا ہو۔ اللہ تعالیٰ اس قرآن کے تعلق سے اور بہت ساری باتیں انشاءاللہ آگے ہم بیان کریں گے۔ بہرحال یہاں پر اس کی اہمیت کو، اس کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے چند باتیں ذکر کی گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو اپنی زندگی میں لانے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن پڑھنے، پڑھانے، سیکھنے، سکھانے اور اس پر غور کرنے کی توفیق سے نوازے، کیونکہ یہ دنیا کے سب سے عظیم کام ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس مبارک مہینے ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے اور ہمارے گناہوں کو معاف کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔